اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دل سخت کیسے ہوتا ہے۔ انسان کا دل زمین کی مانند ہے۔ انسان اگر زمین پر بہت عرصہ کاشت نہ کرے، محنت نہ کرے تو زمین بنجر ہو جاتی ہے۔ وہ زمین پیداوار دینا چھوڑ دیتی ہے اس لیے کہ اس پر محنت نہیں ہوئی اور زمین سخت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسان جب اس دل پر محنت کرنا چھوڑ دیتا ہے تو رفتہ رفتہ یہ دل سخت ہو جایا کرتا ہے، اور یہ دل جب سخت ہوتا ہے تو ایسا کہ یہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پھر یہ پتھروں کی مانند ہو گئے، بلکہ یہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ بے شک پتھروں سے نہریں جاری ہو جایا کرتی ہیں، اور جب پتھر پھٹتا ہے تو بسا اوقات اس میں پانی نکل آتا ہے، اور بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے کانپ اٹھتے ہیں۔ لیکن اے انسان، جب تیرا دل سخت ہوتا ہے تو اللہ کے خوف سے بھی کانپتا نہیں، پتھر بھی دل کی سختی پر شرما جاتا ہے۔ انسان کے پاس یہی ایک سرمایہ ہے، اسے بنا لے تو اللہ کے ہاں کامیاب ہو گیا، اور اسے بگاڑ لے تو پھر انسان بالکل ناکام ہو گیا۔ دل اندھا کیسے ہو جاتا ہے؟ غفلت بھری زندگی گزارنے سے انسان کا دل اندھا ہو جاتا ہے، بالکل اندھا، ایسا کہ نیکی اور بدی میں تمیز نہیں کر سکتا۔ جیسے ایک آدمی کی ظاہری بینائی نہ ہو، وہ آدمی دوست دشمن میں فرق نہیں کر سکتا، اندھیرے اجالے میں تمیز نہیں کر سکتا، پہچان نہیں سکتا کہ کون سی چیز نفع دینے والی اور کون سی نقصان دینے والی ہے۔ اسی طرح جب دل اندھا ہو جاتا ہے تو انسان بڑے سے بڑا گناہ کر لیتا ہے، بلکہ اس کے سر پر اور جوں بھی نہیں رینگتی کہ میں نے کوئی اللہ کی نافرمانی بھی کی ہے یا نہیں۔ اس کو نیک آدمی کی صحبت اچھی نہیں لگتی، برے آدمی کی صحبت اسے اچھی لگتی ہے۔ اب اسے دوست اور دشمن کی تمیز ہی نہیں رہی، اب اسے نیکی اور بدی میں تمیز ہی نہیں رہی، اندھیرے اور اجالے کا فرق ہی معلوم نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ دل اندھا ہو چکا۔ ایک قوم ایسی گزری کہ اس پوری قوم کو اللہ نے کہا انہم کانوا قوما عمین، وہ اندھی قوم تھی۔ اس کا کیا مطلب؟ کیا وہ ظاہر سے نابینا تھے؟ نہیں۔ روایت میں ہے کہ کسی قوم کے بارے میں ایسا نہیں آتا کہ وہ سارے کے سارے اندھے ہوں۔ ہاں، ایک قوم ایسی گزری جس نے اپنے نبی کے فرمان کو نہ مانا، نہ اس پر ایمان لائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم کانوا قوما عمین، وہ اندھی قوم تھی، اس نے اپنے نبی کو نہ پہچانا، اپنے مالک و خالق کو نہ پہچانا، ایمان کو نہیں اپنایا، تو اس کو اندھی قوم کہا گیا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری یہ تعالیٰ ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذَا أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور جو اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا۔ کیا مطلب اس کا؟ جو اس دنیا میں نابینا ہے اس کو آخرت میں بھی بینائی نہیں ملے گی؟ نہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے چشم پوشی کرتا رہا، اللہ کے حکموں کو نظر انداز کرتا رہا، اس کے حکموں سے اندھا بنا رہا، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی بینائی کو سلب فرما لیں گے۔ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ ایک شخص جب حشر میں کھڑا ہوگا اور اس کو نابینا کھڑا کیا جائے گا تو وہ کہے گا اے اللہ مجھے اندھا کیوں کھڑا کیا؟ دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا۔ کہا جائے گا ایسا ہی ہے جیسے تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں، تو نے ان کو بھلا دیا، آج کے روز ہم نے تمہیں بھی بھلا دیا۔ معلوم ہوا کہ جو انسان اپنے پروردگار کی فرمان کو نظر انداز کرے گا اور اس سے چشم پوشی کرے گا، یہ انسان آخرت میں بینائی سے محروم کر دیا جائے گا، اندھا اٹھایا جائے گا۔ ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے راستے پر نہ چلے، نفس اور شیطان کا لقمہ بن گئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے کاش ان کے دل ہوتے جو انہیں عقل سکھاتے، ان کے کان ہوتے جس سے وہ ہدایت کی بات کو سنتے، آنکھیں تو اندھی نہیں ہوا کرتی، یہ تو سینوں کے اندر دل اندھے ہوا کرتے ہیں۔ لہم قلوب یعقلون بها او اذان یسمعون بها فانها لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور۔ اوہ، اے کاش ان کے دل ہوتے جو انہیں عقل سکھاتے، ان کے کان ہوتے
جن سے وہ ہدایت کی بات کو سنتے ہیں، اور آنکھیں تو اندھی نہیں ہوا کرتی، یہ تو سینوں کے اندر دل اندھے ہوا کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک داغ لگا دیا جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر داغ لگا دیا جاتا ہے، اس طرح داغ لگتے رہتے ہیں تو ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس پر مہر لگا دیتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر۔ دل صاف کیسے ہو؟ انسان جب توبہ طائب ہوتا ہے تو دل کی سیاہی دور ہو جاتی ہے، دل کی ظلمت دور ہوتی ہے، دل کی سختی دور ہوتی ہے، اور جب انسان اللہ کے سامنے سر بسجود ہو کر اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دل کو دھو دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کی گئی کہ اپنے دل کو دھو لیا کرو۔ آپ نے کہا، اے اللہ، پانی تو وہاں پہنچتا نہیں، میں اس کو کیسے دھوں؟ تو فرمایا، یہ پانی سے نہیں، یہ دل تو میرے سامنے رونے سے دھلا کرتا ہے۔ یعنی اگر تو میرے حضور اپنے گناہوں سے معافی مانگے گا، عاجزی اور زاری کرے گا، تو ان آنسوؤں کے گرنے سے تیرے دل کو صاف کر دیا جائے گا۔ دل اس سے دھلتا ہے۔ دل کی غذا کیا ہے؟ انسان کے جسم کے لیے اللہ تعالیٰ نے غذا بنائی۔ اگر انسان وہ غذا نہ کھائے تو بدن کمزور ہو جاتا ہے، بدن اعمال کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اسی طرح دل کی بھی غذا ہے، اور وہ ہے نیکی کے کام کرنا، اللہ والوں کی مجلس میں اللہ کا ذکر، یہ سب دل کی غذا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہر چیز کے لیے ایک سیکل ہوتا ہے جسے پالش کہتے ہیں۔ جیسے جوتوں کی پالش کر دی جائے تو جوتا چمک جاتا ہے، اسی طرح لوہے کو پالش کر دی جائے تو لوہا چمک جاتا ہے، اسی طرح فرنیچر کو پالش کر دیا جائے تو فرنیچر چمک اٹھتے ہیں۔ لِكُلِّ شَيْءٍ ثقال وثقالۃ القلوب ذکر اللہ۔ حضور اکرم کا ارشاد ہے، ہر چیز کی ایک پالش ہوتی ہے، اور دل کی پالش اللہ کی یاد ہے۔ بس جو اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے، اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، گناہوں کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں آیا اور کہنے لگا، حضرت ہمیں کیا ہو گیا؟ لگتا ہے کہ ہمارے دل سو گئے، آپ نصیحت کرتے ہیں، ہم پر اثر نہیں ہوتا۔ فرمایا، جو سویا ہوا ہو وہ تو جھنجھوڑنے سے جاگ اٹھتا ہے، اگر تم پھر بھی نہیں جاگتے تو تم سوئے ہوئے نہیں۔ تو مجھے ایک بات یاد آئی کہ جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے اور ہماری امی سحری کے وقت اٹھاتی تھیں اور ہم سستی میں لیٹے رہتے تھے، تو اماں کہتی تھیں کہ سویا ہو تو جاگے، جاگا کیسے جاگے؟ تو دل کو جان بوجھ کر نہ سلائیں، اٹھ جائیں۔ دل اپنی خوراک کے لیے ایسے ہی محتاج ہوتے ہیں جیسے جسم اپنی خوراک کے لیے کھانے کا محتاج ہوتا ہے۔ تو دلوں کی خوراک جو ہے واعظ و نصیحت، اللہ کا ذکر اور اللہ والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس سے دل کی دنیا میں تبدیلی آتی ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔